جیسے میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ سیاست نہ تو میرا شعبہ ہے اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے اس میں، خاص کر پاکستان کی سیاست میں۔ لیکن کچھ دوستوں کی فرمائش پہ چند باتیں ضرور کہوں گا جو حق اور سچ کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا ہے اور میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ میرا کام اس دنیا میں یہ ہے کہ سچ کہنا اور سچ پہنچانا ہے، تو تھوڑا سا فرق بتاؤں گا آپ کو پاکستان کی سیاست اور رول آف لاء کا اور یہاں کا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے عمران خان کے خلاف، کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف تو ایک طرف چھوڑ ہی دیں، وہ تو ہر بچے کو نظر آ رہا ہے کہ کیسا انصاف ہوا ہے، لیکن یہ بات کہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جج آزاد تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے قانون کو سامنے رکھ کے انصاف کو، یا جو قانون کہتا ہے جن کے ان کو پیسے ملتے ہیں انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے، یا ان کے اوپر کوئی زبردستی کی گئی تھی؟ وہ پہلے سے ان کو کہا گیا تھا، ان کو مجبور کیا گیا تھا، یا ان کو خریدا گیا تھا؟ جو بھی آپ سمجھ لیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، میں پاکستان میں پیدا ہوں، پاکستانی ہوں، اور انگلینڈ میں رہ رہا ہوں اس ملک میں۔ تو میں نے جب میں ایل ایل بی کر رہا تھا، لو کر رہا تھا اس ملک میں، تو میرا دوسرا سال تھا، میں ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے ایک بات پتہ لگی جو آپ کو شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو، مجھے بھی نہیں پتہ تھی۔ ان کا ایک سسٹم ہے جس کو بولتے ہیں جوڈیشل ریویو، وہ جو یورپین یونین لا کے انڈر تھا۔ جوڈیشل ریویو کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں تو آپ حکومت کو آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں۔ حکومت کیا ہے اس ملک میں؟ اسکول ہو گئے، پولیس ہو گئی، کاؤنسلنگ ہو گئی، اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں جو حکومت کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو یہ حکومت کہتے ہیں کہ وہ ان کا اوپر بنایا وہ نظام ہوتا ہے جو یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ فالو کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے فیصلے وہی ہوتے ہیں جو ان کو اوپر سے کہا جاتا ہے، تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میری ایک کلاس تھی کرمنل لاء کی، 1 گھنٹے کے لیے مجھے یونیورسٹی جانا تھا، تو میں جس اسٹریٹ پہ رہتا تھا چیلڈوں میں، اس کو وکٹوریا اسٹریٹ نام ہے، تو وہاں پہ 3 گھنٹے گاڑی پارک کرنا الاؤڈ تھی۔ تو میں نے گاڑی پارک کی اپنے گھر کے سامنے، تو میں بریک پہ آیا یونیورسٹی سے اور میں نے کہا چلو کوئی چائے شائے پی کے کچھ لنچ کر کے پھر واپس چلے جاؤں گا، ابھی گھنٹہ ہے۔ تو میں نے گھنٹہ گاڑی پارک کی، تو پھر مجھے جانا پڑا یونیورسٹی، میری کلاس تھی دوسری۔ تو کیا ہوا، میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی 2 گھنٹے سے کم میں نے گاڑی پارک کی تھی اور اس پہ ٹکٹ لگا تھا، ٹکٹ لگا کے کوئی آدمی چلا گیا، تو جس کا مطلب تھا کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ میں نے گاڑی وہاں پہ 3 گھنٹے سے زیادہ پارک کی، جو کہ غلط تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ بھی آیا اور بڑی حیرانگی بھی ہوئی، اور بات تھی صرف 25 پاؤنڈ کی، میں 25 پاؤنڈ پے کر دیتا۔ اگر میں وہ اسٹوڈنٹ وہ اسٹڈی نہ کر رہا ہوتا لو کی تو میں کر دیتا، جس طرح پہلے کئی دفعہ کیا ہے کہ چلو کیا ہے یار، لڑنے کا جھگڑنے کا کیا، حکومت کے خلاف کیا فائدہ، پے کر دو۔ تو میں نے سوچا نہیں، یہی ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، یہ ثابت کر کے کہ غلط غلط ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا جوڈیشل ریویو جو ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں نے کہا میں اس پہ جاؤں گا۔ اچھا، پہلے جوڈیشل ریویو کی تو بات نہیں آئی، پہلے تو میں نے ایسے کیا، میں نے اپیل کی، میں نے کہا یہ 2 گھنٹے گاڑی 2 گھنٹے سے میں نے کم پارک کی ہے، اور جس آدمی نے ٹکٹ لگائے ہیں اس نے ایسا کیا کہ 4 وہ جب شروع میں آتے ہیں نا آبزرو کرنے کے لیے، تو 4 فوٹو لیتے ہیں، تو پھر جب 3 گھنٹے کے بعد آتے ہیں تو 4 اور فوٹو لیتے ہیں، کہ وہ شو کرتے ہیں ٹائمنگ کے جب انہوں نے پہلے آبزرو کیا تھا تو گاڑی اگر مثال کے طور پہ 12 بجے پارک تھی تو وہ 3 کے بعد آئیں گے تو پھر 3 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، تو آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس نے 8 فوٹو اکٹھے ایک ٹائم میں لے کے ٹکٹ لگا کے چلا گیا۔ تو میں نے جب اپیل کی تو انہوں نے مجھے فوٹو بھیجے کہ دیکھو یہ 8 فوٹو ہیں۔ تو حیرانگی کی بات سنیں کہ یہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، نوکر جن کو ہم بولتے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر یہ بیچارے اتنے مجبور ہوتے ہیں، خاص کر اس ملک میں بھی،
کہ وہ ان کو جو کہا جاتا ہے ان کے اوپر جا ہی نہیں سکتے. انہوں نے وہ بس فالو کرنا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جاب جو ہے نا، ہمارا جو پیسہ ہے، جو ہمارا رزق ہے، یہ ان لوگوں سے آتا ہے. ہمارا رزق کہیں اور سے آتا ہے. یہ لوگ وجہ بنتے ہیں رزق کی، جن کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رزق دینے والا کوئی اور ہے، کوئی اور ذات ہے. میں نے اپیل کی. میرے یونیورسٹی کے ایگزام چل رہے تھے. بڑا اس وقت مشکل اس طرح کا ٹائم تھا کہ جو ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں تھی ان چیزوں کی. لیکن میں نے اپیل کی، انہوں نے ریجیکٹ کی. تو 3 اپیلیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. میں نے دوبارہ اپیل کی، انہوں نے فائن ڈبل کر دیا. پتہ نہیں کچھ 75 یا 100 ہو گیا. تو ابھی دوبارہ نہیں پے کروں گا تو اور ڈبل ہوگا. اسٹیٹمنٹ لکھنے میں مجھے بڑا ٹائم لگا، اور سارا کچھ فوٹو اپنے پروفیسر سے ثبوت لینا کہ میں وہاں پہ کلاس میں تھا کہ نہیں، میں نے اٹینڈ کی کہ نہیں. بڑے جو ہے نا بڑا ایک اسٹریسفل ٹائم تھا. اچھا، دوبارہ اپیل کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی بغیر پڑھی. اور مجھے اور کو سے کم از کم اگر جو کوئی سینس والا آدمی ہوتا ہے تو کوئی جو میری اپیل پڑھتا تو سوچتا کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا. دوسری اپیل ریجیکٹ ہو گئی. ابھی میرے پاس آخری جو ہے نا فائنل جو ہے نا اپیل کرنے کا موقع تھا. تو میں نے تیسری دفعہ اپیل کی. پھر مجھے سارے ثبوت اکٹھے کرنے پڑے، سارا کوئی اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑی. بڑا ٹائم لگا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. کتنے ہفتے لگے. مجھے بڑا برا لگ رہا تھا کہ یار کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں نے مشورہ لیا اس وقت اپنے جو میرے پروفیسر تھے سینئر، جو میرے دوست کوئی وکیل تھے یا بیرسٹر تھے، میں جن کو جانتا تھا، کہیں سے بھی معرفت ہو سکتی تھی، کزنوں کے تھرو، دوستوں کے تھرو. میں ان تک پہنچا اور سب نے کہا کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے یقین تھا. میرے ذہن میں ایک بات ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ایک بات ڈال دی کہ میرے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان عدالتوں سے نہیں ہوتے. الحمدللہ مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ کیس جیتنا ہے، کیونکہ میں اس کیس پہ کھڑا ہوتا ہوں جو حق اور سچ کا ہوتا ہے. تو مجھے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہیں گے. مجھے پتا ہے انشاءاللہ یہ کیس میرا ہے. تو میں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہ حکومت کے خلاف لڑنا ناممکن تھا. اچھا، تیسری دفعہ میں نے اپیل کی اور میں پاکستان چلا گیا اپنے والدین سے ملنے کے لیے کچھ 7 ہفتوں کے لیے. تو جب میں واپس آیا تو آگے خط پڑا تھا کہ تیسری اپیل بھی ریجیکٹ، اور ابھی میرے کو 450 پاؤنڈ فائن بھی پے کرنا ہے، اور اپیل کرنے کے راستے بھی بند. 3 دفعہ اپیل میں کر سکتا تھا. ابھی جو ہے نا میرے 2 سال یونیورسٹی میں کمپلیٹ ہو چکے تھے، تو تیسرا سال تھا. تو میں نے جوڈیشل ریویو جو ہے نا، وہ جو ہمارا ایک ماڈیول تھا، میں نے وہ پڑھا. تو مجھے پتا تھا کہ ابھی جو اگلا قدم ہے وہ کسی ریٹائر جو جج ہوتا ہے، کسی بھی علاقے کا جج ہو، آپ اس کو لکھیں گے کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، ابھی آپ انصاف کریں. ایک ریٹائر جج، پتہ نہیں وہ کون تھا، کہاں سے تھا. میں نے اس کے لیے ابھی تک اتنی دعائیں کی ہیں. جب بھی اس کا نام آتا ہے میری زبان پہ تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو ایمان دے اور اس کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی دے. میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. میں نے جب اپیل، میں نے اس کو خط لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لیٹ ہو گیا تھا. وہ 28 دن ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا آدمی اپیل کر سکتا ہے. میرے 7 ہفتے سے اوپر ہو گئے تھے. میں نے پہلے اس کو کہا کہ دیکھو میں پاکستان گیا تھا، میں واپس آیا ہوں، انہوں نے 3 میرے اپیلیں ریجیکٹ کی ہیں. تو اس سے انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اپنے اور جو اس نے کوئی میرے سے ثبوت مانگے میں نے بھیجے. تو ہیئرنگ سیٹ ہوئی. ابھی 450 فائن جو تھا، ابھی میں کورٹ چلا گیا ہوں. کورٹ میں اگر میں کیس ہارتا تو میرے اوپر کورٹ کی فیسیں بھی پڑتی اور بھی جو ہے نا جو فائن شن بھی ہوتے. تو میں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر نقصان بھی ہوا تو کم از کم میں حق پہ تو کھڑا ہوں نا، سچ کی لڑائی تو لڑ رہا ہوں. میری پھر کلاسیں شروع ہو چکی تھی یونیورسٹی کی تیسرے سال کی. تو ابھی انہوں نے 3 آپشن دیے، یا تو مانچسٹر کورٹ میں آؤ، فیس ٹو فیس آپ کا جو ہے نا کیس کا فیصلہ ہوگا، یا فون پہ ہوگا، یا ہم آپ کو فیس ٹائم کال کریں گے اور جو ہے نا لائیو آپ کی ویڈیو ہوگی، اور جو ان کے وکیل ہوں گے گلاسٹرشر کاؤنٹی کے جو وکیل ہوں گے، حکومت کے وکیل ہوں گے، وہ سامنے ہوں گے اور آپ کی باتیں ہم سنیں گے لائیو اس پہ ویڈیو پہ. تو میں بیزی تھا، میں جا بھی نہیں سکتا تھا، اور کلاسوں کی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو کال بھی ممکن نہیں تھی. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ میں فون پہ جو ہے نا میں نے کیا کہ فون پہ ہماری ہیئرنگ ہوگی. تو ٹائم سیٹ ہوا، کوئی جمعے کے دن تھا، مجھے فون آیا. تو ایک بات، یہ جو پڑھے لکھے یہ جو آزاد جج ہوتے ہیں نا، ان کا اتنا ایکسپیرینس اور ان کا جو ہے نا ایک الگ قسم کا روب ہوتا ہے. جب ہماری ہیئرنگ شروع ہوئی تو اس نے میرے سے 2-3 باتیں سیدھے پوچھی. جج نے کہا کہ دیکھو تو کہہ رہا ہے کہ جو فوٹو لیے گئے ہیں وہ ایک ٹائم پہ لیے گئے ہیں 8،
اور ان کو ایسے شو کرایا گیا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کے بعد 4 لیے گئے اور 4 اس سے پہلے. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی جج نے جو ہے نا، جو بیرسٹر تھا گلاسٹرشائر کاؤنسل کا، گورنمنٹ کا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ابھی تو بتا. اس کے آگے سے بند ہو گئی، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے. تو جج بڑا غصے ہوا، کہتا میں بڑا حیران ہوں کہ اس آدمی نے 3 اپیلیں کی ہیں اور 3 اپیلوں میں کوئی سینسیبل آدمی نہیں تھا جو ان کو پڑھتا اور وہیں پہ فیصلہ کر دیتا. جو میرے دل کی بات تھی، جو مجھے جو نا لگ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے، ایسے اس نے پک کیا اسٹریٹ اوے. اس نے شروعات سے اس کو دبا لی کہ 3 اپیلوں میں کسی نے آدمی نے یہ اس کی اپیل پڑھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو فوٹو کو دیکھو کہ ایک دفعہ بھی جو فوٹو لیے گئے ہیں تو کہتے ہیں اس نے جو ان کا بارسٹر تھا وہ سمجھ گیا کہ ہم ہار گئے ہیں. کہ وہاں پہ یہاں پہ انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں سے اوپر سے کوئی آرڈر نہیں آ جاتا کہ جو ہے نا کسی فوج کا آرڈر ہو گیا، کسی پولیس والے کا، کسی پولیٹیشین کا، جس کی حکومت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بیان سے جو بھی قصہ ہوتا ہے. اس جج نے غصے میں اس نے کہا ایسا ہے کہ میں کیس تیرے فیور میں دیتا ہوں، اور مجھے افسوس بھی ہوا ہے کہ جس طرح کی یہ اپیلیں ریجیکٹ ہوئی ہیں، یہ عام سا معاملہ تھا، تیری پڑھائی کا ٹائم تھا اور انہوں نے جس طرح سٹریس میں تجھے ڈالا ہے. اگر تو چاہتا ہے تو ابھی تو ان سے کمپنسیشن کا کیس کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو تیرا ٹائم ضائع کیا ہے اور جو سٹریس میں ڈالا ہے تو اس سے پیسے لے. الحمدللہ میں کیس جیت گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ کیس ہے، یہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ کوئی بھی آپ کیس جیتتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے، وہ پھر ہسٹری میں رہتا ہے. کمپنسیشن جو ہے، جو ٹیکس کا پیسہ لوگ پے کرتے ہیں، مجھے وہ نہیں چاہیے. میرے لیے یہی خوشی تھی کہ مجھے 450 پاؤنڈ بھی نہیں پے کرنا پڑا، کوئی کورٹ کی فیس نہیں پے کرنی پڑی، اور الحمدللہ میں جیت بھی گیا. سچ کی جیت ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو ابھی یہ دیکھیں، یہ جو یہاں کے فیصلے ہیں، ایک بار سے آیا ہوا آدمی، اس ملک کا پیدا بھی نہیں ہوا، ان جیسا ہے بھی نہیں، کسی الگ ذات سے ہے، کسی الگ ملک سے ہے، اس کو یہاں پہ اتنا انصاف مل رہا ہے. یہاں پہ انصاف اتنا ہے. اور ہمارے ملکوں میں ایک وزیر اعظم جب بنتی ہے تو جو کسی اور پارٹی کے لائے ہوئے پولیس یا جج جن کے ذریعے وہ لائے گئے ہیں، ان کو وہ خوش کر رہے ہیں. اللہ کا یا انصاف کا یا کسی کو احساس ہی نہیں ہے ایک اسلامی ملک میں. تو یہ کب تک چلے گا؟ اور میں حیران ہوں کہ جو لوگ ان جیسے چوروں کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ خوش ہیں. اگر ایک وزیر اعظم نہیں بچ رہا تو آپ کس طرح سوچ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں؟ یاد رکھو، سب سے بڑی دنیا کی نعمت آزادی ہے. آزادی کے بغیر کوئی لائف نہیں ہے. جہاں پہ انصاف نہیں ہے وہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے. تو یہ آدمی ہے جو آپ کو انصاف اور آزادی کی زندگی کی طرف لا رہا ہے. اس کا مشن یہ ہے کہ پاکستان کو آزاد کیا جائے، پاکستان کے بچوں کو آزاد کیا جائے، وہ آزادی کی زندگی جئیں. جب آپ کے اوپر رکاوٹ ہوتی ہے تو گروتھ آپ کی رک جاتی ہے. آپ لمیٹڈ فیصلے کرتے ہیں کہ بھائی جس آدمی نے مجھے اس پوسٹ پہ لایا ہے وہ کیا سوچے گا، مجھے اس کو خوش کرنا ہے. نہیں، ہم نے ہر چیز میرٹ پہ لانی ہے انشاءاللہ. جج، پولیس یا فوجی وہ لوگ بنے جن میں میرٹ ہے، نہ کہ جن کے بڑے فوج میں تھے یا پولیس میں تھے یا جج تھے. یہ مروسی نظام ختم کرے، انصاف کا. جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اوپر جائیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. بڑا افسوس ہوا یہ حالات دیکھ کے جو پاکستان میں چل رہا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جو میں نے سنا تھا کہ کسی اور نے 50 لاکھ روپیہ دے کے جج خریدا تھا. بہت زیادہ قیمتی زمین تھی، اس کا فیصلہ ہونا تھا، اور کسی جج نے اپنا ایمان بیچا تھا 50 لاکھ پہ. میں جب 50 لاکھ میں بات کر رہا ہوں آج سے کم از کم 30 سال پہلے، یا جو واقعہ ہوا تھا جب میں نے سنا تھا 25-30 سال پہلے، اس سے کئی سال پہلے واقعہ ہوا ہوگا. تو 50 لاکھ ایک بہت بڑی رقم تھی. لیکن وہ بے ضمیرہ جج جس نے 50 لاکھ دے کے اپنے ضمیر کے جو ہے دجیاں اڑا دی، کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو دیکھو، پیسہ جو ہے یہ ایک صرف کاغذ ہے، پیپر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی اصل قیمت آپ کا ضمیر ہے. جب آپ ضمیر بیچ دیتے ہیں تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہم جانوروں سے نیچے چلے جاتے ہیں. اپنی ویلیو رکھیں اور فیصلے ہمیشہ حق کے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں. دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ پاک ہم سب کو حق کی راہ پہ چلائے اور حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے. آمین.